الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم اور برادران عزیز، سورہ احزاب کی اور 22ویں پارے کی ایک بڑی مشہور آیت کریمہ اس نشست میں آپ کی خدمت میں تلاوت کی گئی، اور یہ آیت مبارکہ جمعۃ المبارک کے موقع پر تقریباً ہر خطیب اپنے خطبے میں بھی ضرور پڑھتا ہے. اس آیت پر اگر بظاہر دیکھا جائے تو اس کا ترجمہ یہ ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے ملائکہ فرشتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں
اے ایمان والو تم بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھی اور سلام بھی بھیجتے رہا کرو۔ بظاہر تو یہ ایک حکم دیا جا رہا ہے ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اس کے نبی کے اوپر درود بھی بھیجو، سلام بھی بھیجو، اور ہر مسلمان درود بھی بھیجتا ہے، سلام بھی بھیجتا ہے، نماز کے اندر بھی بھیجتے ہیں، باہر بھی بھیجتے ہیں، اس میں کوئی شک شبے کی گنجائش ہی نہیں۔ لیکن بھئی اگر اس آیت کے ترجمے پر بنظر غائب یعنی بڑے دل و دماغ کے ساتھ اگر آپ دھیان کرو گے نا، پھر آپ کو یہ مسئلہ معلوم ہوگا کہ اصل میں اللہ تعالیٰ اس حکم کے ذریعے اپنے محبوب کی شان بیان کرنا چاہتے ہیں کہ اتنی بڑی شان، اتنی اکمل شان، اتنی عظمت اور بزرگی اور فضیلت آپ کو عطا فرمائی جو کسی نبی کو بھی نہیں، کسی پیغمبر کو بھی نہیں، کسی فرشتے کو بھی نہیں اللہ نے عطا فرمائی۔ کمال شان و شوکت، یعنی شان و شوکت، عظمت، فضیلت کا جو آخری درجہ ہے مخلوق کے اندر، اللہ نے وہ اپنے نبی کو عطا فرمایا، ہمارے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیسے؟ دیکھو یہ قاعدے کی بات ہے، قانون کی بات ہے، ضابطے کی بات ہے، مشاہدے کی بھی بات ہے کہ دنیا کے اندر کسی کی عزت اور احترام اگر کیا جاتا ہے تو اس کے مرتبے کے مطابق کیا جاتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ارشاد گرامی ہے، انزل الناس منازلہم، کہ لوگوں سے ان کے مرتبے کے مطابق سلوک کرو، جیسے درجے کا آدمی ہے ویسے اس کی عزت کرو، یہ اللہ کے نبی کا فرمان۔ ہمارے ہاں یہ مسلم اصول ہے کہ اگر کسی دوسرے ملک کا کوئی وفد آئے یہاں پاکستان میں، سعودی عرب کا ہی کہہ لو، ترکیہ کا کہہ لو، وہاں سے کوئی تجارتی وفد آ رہا ہے، کوئی وہاں سے معاشرتی کوئی وفد آ رہا ہے، کوئی معیشت کا کوئی وفد لے کے آ رہا ہے یہاں کے، تو یہاں کے جو تاجر حضرات ہیں یا کوئی ماہر معیشت ہیں وہ اس کا استقبال کریں گے، ایئرپورٹ پہ جا کے وہ لے لیں گے، ان کو اپنے ہوٹل میں ٹھہرا لیں گے، گھر میں ٹھہرا لیں گے کہیں۔ ہمارے ملک کا صدر نہیں جائے گا ان کا استقبال کرنے کی، وزیر اعظم نہیں جائے گا، گورنر نہیں جائے گا، عوام میں سے لوگ وہی جائیں گے اس کا استقبال کرنے کے لیے۔ اگر سعودیہ سے یا ترکیہ سے کوئی گورنمنٹ کا، حکومت کی سطح کا کوئی وفد آئے، وہاں کے کوئی وزیر آ رہا ہو، گورنر آ رہا ہو، اس کا استقبال یہاں ایئرپورٹ پہ اسلام آباد میں، کراچی میں کون کرے گا؟ وہاں کا گورنر کر لے گا سندھ کا، وہاں کا وزیر اعلیٰ کر لے گا، صدر مملکت سے پھر بھی نہیں وہاں جائیں گے ان کا استقبال کرنا، وزیر اعظم نہیں جائے گا وہاں استقبال کرنا۔ ہاں اگر شاہ سلمان آ رہا ہو، طیب اردگان آ رہا ہو، وہاں کا صدر آ رہا ہو، ترکی کا یا سعودیہ کا بادشاہ آ رہا ہو، اس کا استقبال کون کرے گا؟ اسلام آباد میں آ رہا ہو، بڑی تیاریاں ہوں گی،
صدر صاحب بھی وہاں اس کھڑے ہوں گے ایئرپورٹ پہ، وزیر اعظم بھی کھڑے ہوں گے، کابینہ کے ارکان بھی، وزیر مشیر بھی کھڑے ہوں گے، عوام کو بھی کہیں گے کہ بھئی دونوں طرف سڑک پہ کھڑے ہو جاؤ، استقبال کرنا، شاہ صاحب آ رہے ہیں، بادشاہ آ رہا ہے سعودیہ۔ اور یہ عزت کا آخری درجہ ہے۔ کسی کا اگر آپ نے احترام کرنا ہے، ایک ادنا درجے کا احترام ہے، ایک درمیانے درجے کا ہے، ایک اعلیٰ درجے کا، اس سے اوپر اور کوئی درجہ بن ہی نہیں سکتا کہ اس ملک کا صدر، وزیر اعظم، کابینہ کے ارکان، عوام سارے استقبال کے لیے جا رہے ہیں۔ تو آپ اس آیت پہ غور کرو، کیا فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ فرمایا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ بھی اپنے نبی پر، اپنے محبوب پر رحمتوں کا نزول کرتے ہیں، درود بھیجتے ہیں، اور اس کے ملائکہ بھی۔ اللہ تعالیٰ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، وہ بھی درود بھیج رہے ہیں اپنے نبی پر، اور اس کے جو ارکان دولت ہیں، جو ہمارے ملک کے جو وزیر مشیر ہیں، اللہ کے جو وزیر مشیر ہیں وہ فرشتے ہیں، ان وزیروں کی جگہ وہ ملائکہ ہیں جن کے ذمے اللہ تعالیٰ نے کام لگایا ہوا ہے۔ کوئی بارش برسا رہا ہے، کوئی رزق عطا کر رہا ہے، کوئی زندگیاں دے رہا ہے، کوئی زندگیاں لے رہا ہے، روح کھینچ رہا ہے۔ یہ ملائکہ جو ہے ارکان دولت کے بمنزل ہے۔ تو خود بادشاہوں کا بادشاہ بھی درود بھیج رہا ہے، اس کے جو ارکان سلطنت ہیں وہ بھی درود بھیج رہے ہیں۔ اور اللہ کی رعایا کون ہے؟ ہم اور آپ بھی اللہ کے نبی پر درود بھیج رہے ہیں۔ یہ آخری درجہ ہے کسی کی عزت اور احترام کا۔ دنیاوی اعتبار سے یہ بادشاہ یہاں کا آخری درجے کا احترام ہے، اور جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے وہ کسی پر درود بھیجے، وہ کسی پر رحمت نازل فرمائے، اور پھر اس کے وزیر بھی، پھر اس کی رعایا بھی، اس سے بڑھ کر اور کوئی درجہ ہے نہیں۔ یہ ہے دنیا کو، ہمیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ دکھا رہے کہ میرے محبوب کا کیا مقام ہے۔ کسی نے صحیح کہا، فرمایا کہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ، اس کے کمال بھی انتہائی درجے کو پہنچے ہوئے کہ اس کے بعد کوئی اور کمال کا درجہ ہی نہیں، قرب کا درجہ ہی کوئی نہیں ہے اس کے، اس کا جمال بھی آخری درجے میں ہے۔ فرمایا کہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ تو اس کے کمال بھی انتہا کو ہے، اس کے جمال بھی انتہا کو ہے، وہ اسی لائق ہے کہ اللہ بھی اس پر درود بھیجے، فرشتے بھی بھیجیں، ہم اور آپ بھی اس پر درود بھیجیں۔ اور بھئی یہ تو اس دنیا کی بات ہے نا، اس جہان کی بات ہے، ہمیں اور آپ کو آپ کا مقام دکھایا جا رہا ہے۔ آخرت میں بھی آپ کا مقام سب سے اونچا ہوگا مخلوق کے اندر۔ خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نقشہ کھینچ رہے ہیں وہاں کا۔ حضرت انس جو خادم خاص ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اس حدیث کو بیان کر رہے ہیں، اور یہ وہ حدیث ہے جو متفقن علیہ ہے۔ متفقن علیہ کا مطلب ہے جس کو امام بخاری نے بھی بیان کیا، امام مسلم نے بھی بیان کیا، جس میں کوئی شک شبے کی گنجائش نہیں ہے کہ یہ انس بن مالک جو بیان فرما رہے ہیں یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان فرما رہے ہیں جو ہم تک پہنچا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟
فرمایا کہ قیامت کے دن میدان محشر میں جو ایمان والوں ہوں گے نا، ان کو ایک جگہ، ان کے لیے ایک میدان ہوگا بہت بڑا، سب اس میں ایمان والے موجود ہوں گے، حاضر ہوں گے، اور انتظار کر رہے ہوں گے کہ کب ہمارا حساب کتاب شروع ہوتا ہے، کب ہمارا رزلٹ ہمارے سامنے آتا ہے کہ جنت میں جائیں گے، جہنم میں جائیں گے، کون سا درجہ ہوگا ہمارے پاس ہونے کا، اس انتظار میں۔ اور بھئی آپ کو معلوم ہے، طلباء سے پوچھئے جن کا رزلٹ آنے والا ہوتا ہے، جوں جوں وقت قریب آتا ہے تو ان کے اندر بے چینی بڑھتی جاتی ہے، اور الانتظار اشد من الموت، تکلیف اتنی سخت ہوتی، موت سے بھی زیادہ سخت۔ تو اس پریشانی میں کہتے ہیں، اس تردد میں، اس فکر کے اندر مبتلا ہوں گے سارے اس وقت جو میدان محشر میں ایمان والے۔ کچھ لوگ کہیں گے بھائی کاش آج ہمارے پاس کوئی ایسا بندہ اللہ کا ہوتا جو اپنے رب سے، ہمارے رب سے سفارش کرتا کہ جلد ہمارا یہ حساب شروع ہو اور جلد اس اذیت سے ہم باہر نکلیں، تکلیف سے باہر نکلیں۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ بھائی ایسا کریں، ایک وفد بناؤ اور اپنے ابا کے پاس جاؤ، ابو الناس آدم علیہ السلام کے پاس، وہ بھی وہاں ہوں گے۔ سارے لوگوں کی نمائندگی کرتے ہوئے کچھ لوگ وفد بنا کر اپنے ابا کے پاس حاضر ہوں گے، آدم علیہ السلام کے پاس، اور جا کر درخواست پیش کریں گے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ ابو الناس ہیں، اللہ نے اپنے دست قدرت سے آپ کو پیدا کیا، اور یہ بہت بڑی فضیلت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو ملائکہ سے سجدہ بھی کروایا، اتنی بڑی عظمت، وہ سجدہ تعظیمی تھا نا، عبادت کا تو ہو نہیں سکتا، سارے ملائکہ نے سجدہ بھی کیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ علم عطا کیا جو فرشتوں کو بھی نہیں دیا، کیونکہ فرشتوں نے اعتراض کیا تھا انسان کی تخلیق پہ، لیکن کئی طرح جواب دیے اللہ تعالیٰ نے، پھر ان کو افسوس بھی ہوا ملائکہ کو۔ فرمایا کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، پیدا کرنے کے بعد، روح پھونکنے کے بعد آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے القاء کیا، وحی کی، اور بہت ساری چیزوں کے نام سکھا دیے، بہت سارے اشیاء کے، اشخاص کے نام بتلا دیے۔ اب وہی چیزیں، وہی اشخاص اللہ نے فرشتوں کے سامنے پیش کیے کہ بتاؤ ان کے نام کیا ہے، کہتے لا علم لنا، اس آدمی کا، اس شخص کا کیا نام ہے، اس چیز کا کیا نام ہے، فلاں کا کیا نام ہے، کسی کو کوئی جواب نہیں ہے۔ فرمایا کہ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہ پاک ذات ہے، جو علم دیا ہے نا بس ہمارے پاس تو وہی ہے، اس کا علم ہمارے پاس نہیں ہے۔ آدم علیہ السلام کو کہا، فوراً بتلا دیا انہوں نے۔ تو وہ وفد کہنے لگے آپ ابو الناس ہیں، سارے انسانوں کے باپ ہیں، آپ کو اللہ نے اپنی دست قدرت سے پیدا کیا، آپ کو اللہ نے ملائکہ سے سجدہ کروایا، اور پھر جنت میں بھی آپ کو رہائش عطا کی۔ یہ اتنے درجے، اتنے مقام فضیلت کے آپ کو اللہ نے دیے، آج ہم بڑی تکلیف میں مبتلا ہیں، تو اشفع لنا عند ربک، آپ ہماری سفارش کریں، آپ ہماری شفاعت کریں اپنے رب کے ہاں کہ ہمارا حساب جلدی شروع ہو جائے، یا ہمیں اس تکلیف سے، اس اذیت سے باہر نکال دیں۔
آدم علیہ السلام سن کر کہنے لگے کہ بھئی آج رب کبریائی کی درگاہ میں حاضر نہیں ہو سکتا، یہ درخواست میں نہیں پیش کر سکتا۔ کہنے لگے کیوں؟ اتنا بڑا مقام ہے آپ کا۔ کہنے لگے اگر اللہ نے مجھے پوچھ لیا کہ میں نے تو تجھے منع کیا تھا اس درخت کے پاس نہیں جانا، تو چلا بھی گیا کھا بھی لیا، میرے پاس کوئی جواب نہیں۔ ہاں میں تمہیں ایک مشورہ دیتا ہوں، ایسا کیجئے، نوح علیہ السلام میرے بیٹے ہیں، ان کے پاس جاؤ، وہ تمہاری درخواست سنیں گے۔ اب بھئی ان کے پاس گئے، ان سے بھی کہا کہ دیکھو ہمیں ابا نے بھیجا ہے۔ کہنے لگے کہ نوح پہلے نبی ہیں، نبی تو اور بھی ان سے پہلے بھی آئے تھے، لیکن جو ہدایت کرنے والے، توحید کی دعوت دینے والے پہلے نبی نوح علیہ السلام، کیونکہ ان سے پہلے اتنا کفر نہیں پھیلا تھا دنیا کے اندر۔ نوح علیہ السلام کے دور میں بڑا کفر پھیلا تھا، اس لیے آپ کو توحید کی دعوت دینی پڑی سب سے پہلے۔ آپ اللہ کے سب سے پہلے رسول ہیں جو توحید کی دعوت دینے والے ہیں، اللہ کی وحدانیت کو پھیلانے والے ہیں، اللہ کے بڑے قریب ہیں آپ۔ ہماری سفارش کیجئے، اشفع عند ربک۔ نوح علیہ السلام نے بھی درخواست سن کے معذرت کر لی، کہنے کہ آج اس رب جلال کی درگاہ میں پیش ہوں۔ بڑی ہیبت ناک ماحول تھا، جیسے کوئی بادشاہوں کا بادشاہ، یہاں کوئی بڑا آ جائے، ڈی سی آ جائے مسجد کے اندر تو سارے لوگ سٹ پٹا جائیں گے، ایک دم خوف زدہ ہو جائیں گے، اور بڑا افسر آ جائے گا تو اور زیادہ۔ اسی طرح کی سراسیمگی اور حالت خوفناکی کا عالم ہوگا وہ۔ نوح علیہ السلام بھی معذرت کریں گے کہ اگر میں درخواست لے کر جاؤں، اللہ نے مجھے یہ پوچھ لیا کہ تو نے اپنی بیٹے کی کیوں دعا مانگی تھی، بخشش کی، مغفرت کی، نجات کی۔ اور نوح علیہ السلام نے تو بیچاروں نے اس لیے مانگی تھی نا کہ اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ میں دیکھو اب عذاب بھیج رہا ہوں اور صرف تیرے گھر والوں کو میں نجات دوں گا، باقی سب کو عذاب میں ہلاک کروں۔ اور جب بیٹا ہلاک ہونے لگا تو نوح علیہ السلام کو اللہ کا وعدہ یاد آ گیا کہ اللہ نے تو میرے ساتھ وعدہ کیا تھا۔ تو اس لیے نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ آپ کا وعدہ ہے، ان وعدک الحق، آپ کا سچا وعدہ ہوتا ہے، آپ نے فرمایا تھا کہ تیرے گھر والوں کو نجات دوں گا، یہ میرا بیٹا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا تھا اس وقت؟ فرمایا کہ قال یا نوح انہ لیس من اہلک، اے نوح یہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں ہے، یہ تیری فیملی میں سے نہیں ہے، اہل خانہ میں سے نہیں ہے، اس لیے یہ تو مشرک ہے۔ اللہ کے ہاں بھی نسب کا کوئی اعتبار نہیں، کسی نبی کا باپ اگر کافر ہے، بیوی کافر ہے، بیٹا کافر ہے، بھائی کافر ہے، نہیں ہے اس کے اہل خانہ میں سے۔ اہل خانہ میں سے وہ ہے جو موحد لوگ ہیں، وہ ہے اہل خانہ میں سے، خواہ رشتہ داری نہ بھی ہو، نسب حسب نہ بھی ملتا ہو نبی کے ساتھ، لیکن نظریہ ملتا ہو تو وہ نبی کے خاندان میں سے۔ تو نوح علیہ السلام نے بھی معذرت کر دی کہ بھی اگر اللہ تعالیٰ نے مجھ سے سوال کر لیا کہ تو نے کیوں اپنے بیٹے کی سفارش کی تھی میرے سے، آج تو سفارش کرنے آ گیا، اس لیے بھی میں نہیں جاتا۔ ہاں میں تمہیں بتاتا ہوں، تم جاؤ خلیل اللہ کے پاس، ابراہیم خلیل اللہ کے پاس جاؤ، جو خلت کے اعلیٰ درجے پہ فائز ہے، بڑے اللہ کے خلیل ہیں، بڑے اللہ کے نبی ہیں، بڑے اللہ کے رسول ہیں، بڑے مقرب ہیں، ان سے سفارش کروائیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ وہ وفد وہاں گیا، ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور یہی اشفع لنا عند ربک، انہوں نے بھی معذرت کی۔ اب یہ حدیث بڑی طویل ہے، اپنے 3 عذر پیش کیے ابراہیم علیہ السلام نے کہ اگر میں نے درخواست پیش کی، اللہ نے اس کے بارے میں سوال کیا، اس کے بارے میں سوال کیا، تو میں کیا جواب دوں گا؟ میرے پاس جواب نہیں۔ ایسا کرو تم موسیٰ کے پاس جاؤ،
وہ کلیم اللہ ہیں. اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ ان سے کلام کیے. یہ انہی کا ہی خاصہ ہے. اللہ نے ان کو کتاب بھی دی ہے, تورات دی ہے ان کو, قانون کی کتاب. اس لیے وہ اللہ کے بڑے لاڈلے پیغمبر ہیں, جلیل القدر پیغمبر ہیں. وہ آپ کی درخواست پیش کریں گے. یہ وفد وہاں چلا گیا, موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو گیا. اشفع لنا عند ربک, کہ اپنے رب کے ہاں ہماری سفارش کرو, اس حالت سے, اس خوفناکی کے عالم سے ہمیں نکالے باہر. موسیٰ علیہ السلام نے بھی درخواست سنی. یہ منظر بتلا رہے ہیں پیشگی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. قیامت کے دن یہ واقعہ پیش ہوگا اور ایسا ہوگا. موسیٰ علیہ السلام بھی جواب دیں گے کہ بھائی میرے سے تو ایک خطا ہو گئی تھی, ایک قبطی قتل ہو گیا تھا میرے سے. اگرچہ میں نے دانستہ طور پہ قتل نہیں کیا, میرا مکہ اتنا سخت تھا کہ لگا وہ ہلاک ہو گیا. اگر اللہ تعالیٰ نے مجھ سے سوال کر لیا, میرے پاس کوئی جواب نہیں. اس لیے جاؤ عیسیٰ کے پاس جاؤ, جو کلیمت اللہ بھی ہے, جو روح اللہ بھی ہے, عبداللہ بھی ہے, وہ بھی اللہ کے بڑے لاڈلے نبی اور رسول ہیں. ان کے پاس جاؤ. عیسیٰ علیہ السلام بھی معذرت کر دیں گے. وہ بھی کوئی نہ کوئی ایسی بات کریں گے کہ میرے پیچھے میرے امت نے مجھے خدا بنا لیا تھا, اگر اللہ نے مجھ سے سوال کر لیا کیا جواب دوں گا؟ نہیں جا سکتا میں. ہاں میں تمہیں بتاتا ہوں ایک ایسے نبی جس کے اللہ تعالیٰ نے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کیے ہوں. ان سے نہیں اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ یہ خطا ہوئی, یہ بھول ہوئی, یہ فلاں چیز ہوا. کوئی سوال کریں گے ہی نہیں اللہ تعالیٰ. اس لیے کہ غفر اللہ ما تقدم من وما غفر اللہ ما تقدم وذنبک. اللہ نے ان کے سارے گناہ فرما دیے. ما تقدم من ذنبہ وما تأخر, اگلے بھی پچھلے بھی سارے گناہ معاف کر. وہ ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ان کے پاس جاؤ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے پاس آئیں گے اور مجھ سے وہ یہی درخواست کریں گے, اشفع لنا عند ربک. میں انکار نہیں کروں گا, میں ان کا سفارش لے کے اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گا, اجازت لوں گا کہ اللہ مجھے اجازت ہے اس دربار میں آنے کی. اللہ تعالیٰ مجھے اجازت دیں گے. میں آپ کی جلالت شان, عظمت کبریائی کو دیکھ کر سجدے میں گر پڑوں گا, اور میں سجدہ کرتا رہوں گا جب تک اللہ تعالیٰ مجھے نہیں کہیں گے ارفع راسا, اے محمد اپنے سر اوپر کر. میں سر اٹھاؤں گا سجدے سے, اللہ کی وہ حمد و ثنا بیان کروں گا جو اس وقت اللہ تعالیٰ مجھے شرح صدر کرے گا. کرتا رہوں گا. پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہوگا قل تسمع, آپ کہیے آپ کی بات سنی جائے گی. اشفع تشفع, آپ جس کی سفارش کریں گے اس کی سفارش قبول کی جائے گی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سفارش کے علاوہ مزید اللہ تعالیٰ فرمائیں گے سل توتا, جو مانگو گے وہ بھی ملے گا آپ کو. آج یہ سارے القاب, یہ سارے اعزازات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے دن میدان محشر میں ساری دنیا کو دکھایا جائے گا. یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ کے نبی نے, سرکار نے ہی سفارش کرنی تھی تو پہلے ہی ان کے پاس آ جانا چاہیے تھا. اللہ تعالیٰ پہلے ہی ان کے دلوں میں ڈالتے کہ جاؤ حضور کے پاس جاؤ. نہیں, اللہ نے اپنے نبی کی شان دکھلانی ہے. وہاں بھی دکھلائیں گے اللہ تعالیٰ کہ دیکھو آدم بھی نہیں سفارش کر سکتے, ابراہیم بھی نہیں کر سکتے, نوح بھی نہیں کر سکتے, موسیٰ عیسیٰ بھی نہیں کر سکتے. کتنے لاڈلے پیغمبر, کتنے جلیل القدر, کتنے مقرب, لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اللہ نے مقام عطا فرمایا ہے وہ کسی نبی کو نہیں دیا اللہ نے. پھر قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے اسی مقام کی طرف اشارہ فرمایا. فرمایا کہ عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا. مقام محمود اسی درجے کا نام ہے, اسی مقام کا نام.
کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مجھے مقام محمود پر فائز فرمائیں گے، اس منصب پہ مجھے فائز فرمائیں گے اور کسی نبی کو نہیں فرمائیں گے۔ تو دنیا میں بھی آپ کا شان اکمل کمال والی، آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو ظاہر کریں گے۔ مزید تفصیل انشاءاللہ وآخر دعوانا